بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ مورخ اسلام علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری سے مختصر انٹرویو، انجینئر سید خادم حسین نقوی اور عندلیب زہرا۔ سرکار علامہ کامون پوری کے نواسے علی قاسم کی تقریب بسم اللہ کے موقع پر سب اکٹھا تھے اور ہم لوگ آپ سے سوالات پوچھ رہے تھے، جس کو بعد میں انٹرویو کی شکل میں قلم بند کر لیا گیا۔ علامہ کامون پوری کا یہ انٹرویو اخبار سرفراز لکھنؤ 25 اپریل اور 2 مئی سن 1972 عیسوی میں شائع ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 1، علماء میں آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر رہے ہیں اور کیوں؟ جواب: آج تخصص کے دور میں کسی ایک شخص کو سب سے بڑا آدمی نہیں کہا جا سکتا، البتہ علوم و فنون اور تعمیر زندگی کے مختلف گوشوں میں اہل کمال کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی علماء میں جن حضرات نے ہندوستان میں اسلام اور شیعت کی بے مثال خدمات انجام دی ہیں، ان میں علامہ فتح اللہ شیرازی سرفہرست ہیں۔ کل مکاتیب اسلام علوم عقلی میں اپنے شجرے کا انتساب انہی تک پہنچاتے ہیں۔ پیشوائے عالمیان مولانا محمد مومن نے علم و فن کے تعمیرات میں ایسے خدمات انجام دیے ہیں جن کے ذکر سے تاریخ کے صفحات پر ہیں۔ دکن کی شیعہ تاریخ انہی کی تاریخ ہے۔ شہید ثالث علامہ نور اللہ شوستری ایک ایسے جامع فقیہ تھے جنہوں نے اس ملک میں مذاہب خمسہ کے فقہی اور قانونی مملکت پر حکمرانی کی۔ مولانا عبدالعلی غازی پوری نے شیعہ قوم کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا، جبکہ یوپی میں اس وقت مقامی علماء بہت کم تھے۔ مولانا دلدار علی صاحب غفران آپ نصیر آبادی نے لکھنؤ میں عقائد و کلام و اصول فقہ پر شاندار کتابیں لکھیں اور لکھنؤ کی ثقافتی و مذہبی زندگی میں چار چاند لگائے۔ مفتی محمد عباس شوستری نے عربی ادب میں استاد الملک کے لقب کا استحقاق حاصل کر لیا تھا۔ اس عہد کے اکثر و بیشتر اہل علم خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، علم و ادب میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ بڑے خاکسار و مشغول و مصروف اور استاد الکل فی الکل تھے۔ ہمارے زمانے میں جامع العلوم مولانا ظہور حسین صاحب 12ویں طلباء و علماء کے حلال مشکلات تھے۔ انہوں نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی، ساری زندگی طلباء اور اہل علم کی مدد اور تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نجم العلماء مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ غیر معمولی دماغ رکھتے تھے۔ تعلیمی ترقی اور تبلیغی خدمات میں ہندوستان کی شیعہ تاریخ میں کوئی ان کا درجہ نہ پا سکا۔ مولانا حامد حسین صاحب قبلہ اور ناصر الملت مولانا ناصر حسین صاحب کلامی مسائل میں مختلف مکاتیب خیال کے نظریات پر غیر معمولی عبور رکھتے تھے۔ مصر و عراق و ایران میں بھی ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ ہندوستان کے مسلم مکاتیب میں کوئی ان کے جیسا وسیع اطلاع کا شخص نہ تھا۔ وہ ساری دنیا اسلام میں اس فن کے امام تھے۔ جناب سید باقر صاحب قبلہ لکھنوی فقہی نظر اور تزکیہ نفس میں پورے ملک میں منفرد سمجھے جاتے تھے۔ جواد العلماء مولانا سید علی جواد صاحب قبلہ تابہ سراہ تزکیہ نفس، کشادہ دلی اور انسانیت دوستی میں منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ غیر ملکی علماء میں مجھے علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا بہت پسند ہیں۔ وہ قلم و زبان کی مملکت کے حکمراں تھے۔ ادبی اسلوب ان کی کلامی اور دینی تحریروں میں دل آویزی پیدا کر دیتا تھا۔ وہ کشادہ دل بزرگ تھے۔ دوسرے مسلم مکاتیب بھی ان کی رواداری اور وسیع الخیالی کے قدردان تھے۔ علامہ ہیبت الدین شہرستانی علوم عصری میں بلند مقام رکھتے تھے اور اسلامیات کو عصری زبان میں پیش کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی تقریر و تحریر سبھی عصری تقاضوں کو پورا کرتی تھی۔ عراق و ایران میں علامہ آقائے بزرگ طہرانی کو میں نے ایک بے نظیر انسان پایا۔ زندگی کا ہر لمحہ علم کی خدمت میں صرف کر دیا۔ کئی جلدوں میں الذریعہ لکھی، جس نے عہد اول سے اب تک شیعہ تالیفات کا تعارف کرایا تھا۔ نہایت سادی اور متواضع اور بے حد مشغول و بے ریا شخصیت تھی۔ مصر میں علامہ فرید وجدی عصری معلومات کے ماہر تھے۔ تنہا دائرۃ المعارف القرآن العشرین لکھی۔ نئے علم کلام میں ان کی اولیت کو ماننا چاہیے۔ سوال نمبر 2، آپ نے اپنے خیال میں
ایک محقق و مؤرخ کی حیثیت سے علوم اسلامی اور فقہ جعفری اور ملت جعفریہ کو ایک نیا موڑ دینے میں کس حد تک کامیابی حاصل کی؟ جواب: گزشتہ صدیوں میں تاریخ میں محمد و آل محمد علیہ السلام اور شیعوں کے بارے میں مسلم مکاتب فکر سے جو غلطیاں ہوئیں اور خود شیعوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تصحیح کی، شیعہ تاریخ کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، سیرت رسول، غزوات رسول اور سیرت ائمہ علیہ السلام پر نئے طرز سے کام کیا، شیعہ تاریخ پر مختصر، متوسط اور ضخیم کتابیں لکھیں، اور شیعہ علوم و فنون کی تاریخ پہلی بار میں نے لکھی۔ نمایاں شیعہ علماء کی سوانح عمریاں اور موجودہ زمانے میں اسلامی علوم و فنون کی نئی شاخوں پر جو کتابیں تالیف ہوئی ہیں اور شیعہ کتب خانے میں ان کی کمی محسوس ہوتی تھی، میں نے اسے پر کیا۔ حکمت و تشریح پر کوئی کتاب شیعہ قلم سے نہیں تھی، میں نے اس خلا کو پر کیا۔ علوم قرآنی پر بہت کام کیا، درایت و حدیث پر کتابیں بہت کم تھیں اور قدیم طرز پر لکھی گئی تھیں، میں نے اس میں کچھ تجدید و اضافے سے کام لیا۔ شیعہ کتب خانے میں علم حدیث میں صحیح کے نام سے کوئی کتاب نہیں تھی، میں نے ایک کتاب صحیح کافی کلینی تالیف کی۔ حدیث پر میں نے بہت کام کیا، مختلف نقطۂ نظر سے متعدد مسانید اہل بیت تیار کیے۔ اس موضوع پر پہلی بار میں نے قلم اٹھایا تھا۔ حدیث کی تعلیم اور مطالعے کا رواج شیعہ ماحول میں بے توجہی کا شکار ہے۔ میں نے قدماء کی تالیفات کی تلخیص و تہذیب کی، ان میں ضعیف حدیثیں حذف کر دیں اور ان کو نئی ترتیب دی۔ زمانہ حاضرہ کے مسائل سے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کو نمایاں جگہ دی۔ فقہ و اصول جعفری کو عصری بنانے میں نے کچھ معمولی خدمت انجام دی۔ سوال نمبر 3، آپ کی نظر میں مذہب شیعہ میں کتنا لوچ ہے اور لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جواب: شیعہ مذہب نے گزشتہ صدیوں میں اپنے قانونی ذہن کی رفت کا ناقابل انکار ثبوت دیا ہے۔ کتاب خدا، سنت رسول، سیرت ائمہ، ارشادات ائمہ علیہ السلام، اجماع اور عقل سے نئے مسائل کا حل تلاش کرنے میں وہ دوسرے مسلمہ مکاتب فکر کے مقابل میں زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنے سے شیعہ فقیہ کا ذہن وسیع تر ہو گیا ہے۔ وہ اپنے سماج اور وقت کے تقاضوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں وقت کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جو چیز کل نئی تھی وہ آج پرانی ہو جاتی ہے۔ موجودہ علماء کا ذہن وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے سے قاصر رہا ہے۔ ابھی عموماً علماء فقہ گزشتہ صدیوں سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ ان کے درس، ان کی تصانیف، ان کے مسائل عموماً قدیم طرز کے اندر محصور ہیں۔ اس لیے عصر حاضر میں موجودہ مسائل کے حل میں شیعہ اجتہاد کا دائرہ محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ نئے ذہن اس خلا کو پر کر دیں۔ مذہب شیعہ اقلیت پسند ہے۔ اس کے اصول فقہ کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ جو عقل حکم کرتی ہے وہی شریعت کا حکم ہے۔ شریعت خدا کا قول ہے، کائنات خدا کا عمل ہے، دونوں میں مطابقت ضروری ہے، اور شریعت کا حکم عقل کے عین مطابق ہوتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلہ کا مقصد یہ ہے کہ کائنات اور زندگی کے قوانین اٹل ہیں۔ سورج کے طلوع و غروب کا نظام ناقابل تبدیلی و تغیر ہے۔ انسانی زندگی کے اقدار، نظام تنفس، نظام موت و حیات میں کسی تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں۔ اس آیت کا تعلق فقہی مسائل سے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ شیعہ فقہ پیچیدہ عالمی مسائل کو حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ تمام ابواب فقہ کا ایک ہی عالم ہو۔ یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ ابواب فقہ کے ہر باب پر غور و فکر کے لیے ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو خاص موضوعات پر غور و فکر کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیں۔ شیعہ فقہ میں بہت لوچ اور وسعت ہے اور عالمی مسائل حل کرنے کی اس میں پوری صلاحیت ہے۔ البتہ ہمارا ذہن چھوٹا ہے۔ ابھی ہم نے ایسے افراد پیدا نہیں کیے جو مختلف مسلم و غیر مسلم فقہ کے ماہر ہوں اور تقابلی مطالعے کی قدرت رکھتے ہوں۔ جو کچھ کمی ہے وہ افراد کی کمی ہے، ورنہ فقہ جعفری عالمی مسائل کو حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 4، آپ کی نظر میں مسلم پرسنل لا سے کیا مراد ہے؟ جواب: مسلم پرسنل لا میں نظام ازدواج، تعداد ازدواج، طلاق، وراثت کے مسائل آج زیر بحث ہیں۔ تعداد ازدواج کی اجازت اور مرد کے ہاتھ میں طلاق کا ہونا اور عورت کی بے بسی اور وراثت میں عورت و مرد کی ظاہری عدم مساوات اور پوتے کا دادا کی موجودگی میں یتیم ہو جانے پر دادا کی میراث سے محرومیت پر بہت کچھ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔
لیکن یہ مسائل ایسے نہیں جن کا کوئی حل نہ ہو۔ مثلا اگر عورت نکاح کے وقت شرط کر لے کہ شوہر دوسرا نکاح نہیں کرے گا تو شوہر کو تعدد ازدواج کا حق بے ضرورت استعمال کرنے پر اس کی تادیب کی جا سکتی ہے۔ عورت بانجھ ہو یا بیمار ہو تو مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کا حق ملنا چاہیے، یا جنگ وغیرہ کی وجہ سے مردوں کی کمی ہو جائے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ عورت کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کا کوئی شریک زندگی ہو۔ اس وقت تعداد ازدواج کی اجازت کا سہارا قانون دیتا ہے۔ اسلامی نظام ازدواج میں عورت کو مالی حیثیت سے اس قدر پرسکون بنایا جا سکتا ہے کہ اس کو پریشانیوں کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے والدین اور اعزا سے میراث پاتی ہے اور خود بھی کاروبار کرنے کی مجاز ہے۔ اسے شوہر سے مہر ملتا ہے۔ اس کی زندگی کے کل مصارف، لباس، غذا اور مکان کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت، تعلیم اور کفالت کا سارا بار مرد پر ہے۔ مجموعی طور پر عورت اپنے خاندان سے مرد کی بنسبت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، لہٰذا تقسیم میراث میں مرد کے مساوی رکھنے کی تجویز غلط فہمی کی بنا پر ہے۔ اسلامی نظام ایک مسلمہ مملکت کے اندر ہی اپنی پوری حکمت و مصلحت کو ظاہر کر سکتا ہے، یا مسلم معاشرہ قانون اسلامی کی پیروی خود اپنے اوپر لازم کرے تو کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ اسلامی نظام میراث ہر شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی متروکہ جائیداد کے تہائی حصے کی کسی کے لیے وصیت کر دے۔ پوتا اپنے باپ کی میراث تو پائے گا ہی، اگر اسے دادا کی میراث میں بھی لازمی طور پر حصہ دلوایا جائے تو دادا کی دوسری زندہ اولادوں پر ظلم ہوگا۔ اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو بے سہارا نہ چھوڑے۔ بے سہارا لوگوں کی مدد بیت المال سے کی جائے گی۔ زکوٰۃ جو اسلامی ریاست میں لازمی ہے وہ اسی لیے ہے کہ سماج کے بے سہارا لوگوں کی مدد کی جائے اور معاشرے میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کرے۔ سوال نمبر 5، الازہر یونیورسٹی میں تعلیم کے سلسلے میں آپ کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پر علوم جعفری کو تبلیغ کے سلسلے میں آپ نے کیا عمل انجام دیا؟ جواب: جس وقت میں نے جامعہ ازہر کے چانسلر سے مراسلت کی تو اپنے اسناد اور استعداد کو ان پر ظاہر کر کے شعبہ ریسرچ میں داخلے کی درخواست کی تھی۔ اجازت ملنے پر میں مصر گیا۔ جب وہاں پہنچا تو چانسلر بدل چکے تھے۔ غیر ملکیوں کے لیے ایک الگ شعبہ اعزاب قائم تھا اور مصریوں کے لیے باقاعدہ جدید طرز پر تعلیمی انتظامات تھے: ابتدائی تعلیم، متوسط تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ۔ مجھے شعبہ اعزاب میں بھیج دیا گیا۔ وہاں لوگوں نے مجھ سے قرآن پڑھنے کو کہا۔ میں نے پڑھا، کہا ٹھیک پڑھتے ہو۔ عربی کی بالکل ابتدائی تعلیم کے درجے میں مجھ سے جانے کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا کہ میں علوم عالیہ سے فراغت حاصل کر چکا ہوں، مجھ سے فلسفہ، منطق و ادب وغیرہ کے متعلق پوچھیے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا بڑی بڑی باتیں نہ کرو۔ میں حسب ہدایت اس درجے میں گیا۔ مدرس معمولی عقل و استعداد کے آدمی تھے، فصیح عربی بولنے پر قادر نہ تھے۔ طلبہ ان سے زیادہ فصیح زبان بول لیتے تھے۔ کچھ دن کے بعد میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ یونیورسٹی کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی۔ ان میں ڈاکٹر ابراہیم حسن یورپ کے تعلیم یافتہ اور تاریخ کے ماہر تھے۔ وہ میرے گرویدہ ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ تحقیقات کے شعبے میں داخلہ لے لو۔ انہوں نے اسٹاف کی میٹنگ کی اور شیخ الازہر کو لکھا کہ یہ غیر معمولی استعداد کے مالک ہیں، انہیں ریسرچ کی اجازت دی جائے۔ ازہر کی ایگزیکٹو نے ریسرچ کی اجازت دے دی۔ میں نے تھیسس تیار کی۔ مجھ سے پہلے کسی غیر مصری کو عراق و ایران و ترکی اور سعودی عرب وغیرہ سے اپنے ملکی اسناد کی بنا پر ریسرچ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جب میں وائوا کے لیے ممتحن کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوا تو ایک ممتحن نے کہہ دیا کہ تحقیقات کی ڈگری ایک ہندی لے جا سکتا ہے۔ وہ لوگ ہندوستان کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ یہاں علمی و ادبی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ جب سوالات شروع ہوئے تو میں نے دستبستہ عرض کیا کہ یہ سوال ہمارے مقامی اسکول کے طلبہ سے کیے جاتے ہیں، کوئی مشکل سوال کیجیے۔ اس پر سوالات کی بوچھار ہو گئی۔ میں نے جوابات دیے۔ مجلس ممتحن کے صدر کے بارے میں ایک ممتحن نے پوچھا کہ ان کی کسی تصنیف پر تبصرہ کیجیے۔ میں نے بے حد معذرت کی، وہ نہ مانے۔ میں نے کہا ان کی تصانیف میں نے پڑھی ہیں، وہ کمزوریوں سے بھری ہیں۔ اس پر مجلس ممتحن میں برہمی پیدا ہو گئی۔ ممتحن نے کہا ازہر کے نصاب کے متعلق کیا رائے ہے؟ میں نے پھر معذرت کی، وہ قبول نہیں ہوئی۔ میں نے رنج و غصے میں کہہ دیا ازہر کا سلیبس قابل اصلاح ہے اور رجعت پسندانہ ہے،
اس کا ثبوت پیش کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے میرے چائے بسکٹ منگائے۔ یہ صورت دوسرے ساتھیوں کے ساتھ عمل میں نہیں آئی۔ گاندھی جی کے متعلق مجھ سے سوالات کیے جانے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ بھی امتحان کے سوالات میں داخل ہیں؟ وہ لوگ ہنسے اور کہا نہیں۔ بڑی بے تکلفی سے باتیں ہوتی رہیں۔ میں اس معمے کو حل نہ کر سکا کہ اتنی گرم اور ناگوار باتوں کے بعد یہ لطف و مہربانی کی باتیں کیسے کرنے لگے۔ میرے ساتھی جو مجھ سے غیر معمولی محبت کرتے تھے سخت پریشان تھے، میری کامیابی سے مایوس ہو گئے۔ وہ ممتحنین اور میری گفتگو سن رہے تھے۔ وہاں ممتحن اور اساتذہ کے لیے بڑے بڑے القاب استعمال کیے جاتے تھے اور خوشامدانہ لہجے میں خطاب کیا جاتا تھا۔ میں نے ان آداب کے خلاف جواب میں صراحت و تلخی سے کام لیا۔ اس کے بعد ان کی برہمی یقینی ہو گئی اور ممتحن کی برہمی کا نتیجہ ظاہر ہے۔ جب میں چلا آیا تو ممتحنین میں آپس میں میرے بارے میں بحث ہونے لگی۔ بعض نے کہا کہ ان کو سخت کلامی کی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے مجلس ممتحن کے صدر کی توہین کی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ایک انڈین ازہر یونیورسٹی کی سب سے اعلیٰ ڈگری لے جائے گا، اب تک تو ایسا ہوا نہیں۔ ایک نے کہا کہ آپ نے ایسے سوالات کیے جن کے بارے میں انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ اشخاص کے متعلق خاص کر مجلس ممتحن کے صدر کے بارے میں سوالات نہ کیجیے، لیکن ان کو مجبور کیا گیا۔ انہوں نے جو جواب دیے اس کے اس بات میں دلائل فراہم کیے۔ ہم دلائل سنتے رہے، ان کو کاٹا نہیں، لہذا ان کی غیر معمولی جرأت و ہمت اور وسعت اطلاع کی داد دینی چاہیے۔ کافی گرم بحث و مباحثے کے بعد سب نے اپنے متفقہ فیصلے سے امتیاز کے ساتھ سن 39 میں پاس کر دیا۔ مصر میں نے علوم آل محمد کی اشاعت اور شیعہ علماء ہند کے تعارف کی خدمت انجام دی۔ علماء مصر سے بکثرت مضامین آل محمد کے نقطہ نظر سے امن و اتحاد اور علوم و فنون اسلامی پر لکھوائے۔ ریڈیو پر آل محمد علیہ السلام کے فلسفے اور سیرت پر تقریریں کیں۔ جسٹس کرامت حسین کے فقہ اللسان پر ریڈیو پر مقالے پڑھے، جس سے مصریوں کو ہندوستانیوں کے علم لسانیات کی مہارت پر حیرت ہوئی۔ 14 مضامین اور اسلامیات پر مصری اخبارات و رسائل میں مضامین لکھے۔ مصر سے گران قدر کتابوں کا ذخیرہ ساتھ لایا، جس میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت میرے ذاتی کتب خانے میں اسلامیوں عربی علوم و فنون پر کافی کتابیں ہیں، اور بعض کتابیں تو ایسی ہیں جن کا شمار نوادر میں ہے اور ملک کے مشہور کتاب خانوں میں کہیں موجود نہیں۔ سوال نمبر 6، آپ نے شاعری کب اور کیسے شروع کی اور کن شعراء سے استفادہ کیا؟ اپنے دور کی شاعری کے چند دلچسپ واقعات بتائیے۔ جواب، میں نے 8-9 سال کی عمر سے شعر و سخن میں دلچسپی لینی شروع کی۔ بنارس میں محافل و مجالس کا انعقاد بڑی اہمیت کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہاں کے خوش فکر اور تجربہ کار شاعران محفلوں میں پڑھتے تھے۔ بکثرت محفلوں میں شرکت سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت جو شعر کہے تھے وہ محفوظ نہیں۔ ایک شعر آج بھی یاد ہے جس پر مولانا سجاد حسین صاحب مرحوم نے اصلاح فرمائی تھی۔ شعر یہ ہے، کہتا تھا یہ یزید لعین فوج شام سے ہے، آج تک جلن مجھے حیدر کے نام سے۔ میں نے ذاکر صاحب لکھنوی مرحوم اور شاعر اعظم انور حسین صاحب آرزو اور صغیر صاحب مرحوم سے اصلاح لی۔ آرزو صاحب مجھے بہت مانتے تھے۔ جس وقت آرزو صاحب سے میں نے اصلاح لی اس وقت میں عربی و فنون کے اعلیٰ درجات حاصل کر چکا تھا۔ وہ مجھ پر فخر کرتے تھے۔ بہت غزلوں قصیدوں پر ان کی اصلاح ہوئی۔ ایک غزل کے 2 شعر یاد ہیں۔ دوزخ سے سابقہ ہے مجھے ہجر یار میں، شعلے بھڑک رہے ہیں دل بے قرار میں، مت پوچھ لے چھیڑ کے فضل خزاں کا حال، صیاد ہم اسیر ہوئے تھے بہار میں۔ میرے شعر و سخن کا مسئلہ عام شاعروں کے بس کی چیز نہ تھا۔ میں صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی اور زیادہ تر عربی میں شعر کہتا تھا۔ اس وقت لکھنؤ میں 2 چند ہی ایسے بزرگ تھے جو تینوں زبانوں میں میرے اشعار کی اصلاح کر سکتے تھے اور مجھے ہدایتیں دے سکتے تھے۔ ان میں ایک شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب مرحوم اور دوسرے ادیب اعظم حجت الاسلام مولانا مفتی محمد علی صاحب تھے۔ مولانا سبط حسن صاحب مشغول آدمی تھے، اس لیے میں ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا، البتہ قسمت کی یاوری سے ادیب اعظم مولانا مفتی محمد علی صاحب تابع سراہ سے استفادے کا کافی موقع ملا۔ وہ تینوں زبانوں کے بہترین شاعر تھے۔ میرے اشعار پر زیادہ تر اصلاحیں مفتی محمد علی صاحب نے کی۔ جب میں جامعہ ناظمیہ سے جامعہ سلطانیہ چلا گیا تو ہر روز جامعہ کی روش کا ایک چکر لگاتا تھا اور مشق کے طور پر 20-25 شعر کہتا تھا اور انہیں پلنگ کے نیچے ڈال دیتا تھا۔ انہیں اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو محفوظ رکھوں یا پریس میں دوں۔ اس کا منشا صرف یہ تھا کہ طبیعت حاضر ہے یا نہیں اور روانی میں ترقی ہے یا نہیں۔ جو طلبہ میرے کمرے میں رہتے تھے انہیں اٹھا لیتے اور محفوظ کر لیتے۔
اور اپنے نام سے مقاصد اور مشاعرے وغیرہ میں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ مجھ سے قصیدے لکھوا کر اپنے نام سے پڑھتے تھے۔ میں نے خود کبھی کوئی قصیدہ یا غزل کسی محفل میں نہیں پڑھی۔ انواع سخن میں اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ میرا کچھ کلام رسالے حسن ادب پاٹا نالہ لکھنؤ، اخبار حقیقت لکھنؤ، اسرات لکھنؤ، حقائق لکھنؤ وغیرہ میں چھپا۔ ایک دفعہ دہلی کے ایک رسالے صدائے عام کے ایڈیٹر نے مجھ سے میرا کلام مانگا۔ میں نے بہت سے اشعار بھیج دیے۔ ایڈیٹر نے ان میں سے منتخب کر کے 400-500 شعر شائع کیے۔ بعض اخبار و رسائل میں اردو کی نظمیں شائع ہوتی رہیں۔ پاکستانی رسائل و اخبار میں بھی بعض نظمیں شائع ہوتی رہیں۔ پھر شعر و سخن میں میری دلچسپی کم ہو گئی اور نظمیں ضائع ہو گئیں۔ جو اخبار و رسائل میں شائع ہو چکی ہیں وہی محفوظ ہیں، البتہ عربی میں کافی فکر کی اور 14 معصومین علیہم السلام کے فضائل و مصائب پر اور بعض اسلامی موضوعات پر نظمیں لکھیں، جن میں بعض مصر و عراق اور ہندوستان کے اخبار و رسائل میں شائع ہوئی۔ سبع معلقہ، دیوان متنبی، حماسہ ابو تمام، حماسہ عبقری وغیرہ کی بحروں پر طبع آزمائی کی۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی خود آزمائش کروں کہ ان شعراء سے علیحدہ ہو کر فکر کی طاقت ہے یا نہیں، اور کوئی خاص بات نظم کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 7، اپنے بچپن کے چند دلچسپ واقعات بیان فرمائیے۔ جواب: بیہد کم سنی میں مئو کے سنی مدرسے میں داخل کیا گیا۔ ایک دفعہ کسی طالب علم کی سلیٹ اٹھا لایا۔ دوسرے دن مدرس نے کہا یہاں سے سلیٹ غائب ہو گئی ہے، جو لے گیا ہے اس کا نام نکالا جائے گا۔ دوسرے دن میں نے وہ سلیٹ مدرسے میں پہنچا دی۔ اپنی کم سنی کی وجہ سے مولانا علی جواد صاحب کی خدمت میں بار بار جاتا رہا، جبکہ علماء اور رؤساء کو ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی بکری کا دودھ میں دہا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کو موصوف نے مزاحاً پوچھا، بیوی بچے کیسے ہیں؟ میرا ذہن بکری میں مشغول تھا۔ میں سمجھا کہ وہ بکری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ بھاگ گئی ہے، اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ بات سن رہے تھے ہنسنے لگے۔ ایک دن میں نے موصوف سے پوچھا کہ اگر کسی دن سورج بھی نکلا ہو اور چاند بھی، تو اس سے دن سمجھیں یا رات؟ فرمایا جب ایسا ہو تو پوچھنا، بتا دیں گے۔ ایک مرتبہ لکھنؤ میں جامع الاخبار کی ایک عبارت اہل علم میں زیر بحث تھی، جس میں من قبل اللہ تھا۔ اہل علم اس کی تعویل میں پریشان تھے کہ اللہ کے پہلے کیا چیز ہو سکتی ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا من قبل اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اساتذہ بے حد خوش ہوئے۔ جب میں بنارس سے لکھنؤ کے لیے چلا تو میرے ایک ساتھی نے، جو لکھنؤ کے باشندے تھے، مجھ سے کہا زمانۂ تعلیم میں آپ میرے مہمان رہیں گے۔ جب ہم دونوں لکھنؤ پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد میں مجھے اتار دیا اور کوئی خبر نہیں لی۔ میرے پیسے خرچ ہو چکے تھے۔ 2-4 پیسے سے میں نے بھنے چنے خرید کر کھانا شروع کیا۔ وہ بھی چنے میں شریک ہو جاتے۔ بغیر کسی رہنما کے میں نازمیہ آیا اور مدرسے میں داخل ہو گیا۔ ایک بزرگ معقولات پڑھایا کرتے تھے، مجھ سے سینئر طلباء ان کے گھر جاتے تھے۔ میں اپنی محنت اور علمی و ادبی دلچسپیوں کی وجہ سے ان کے لیے باعث رشک بنا ہوا تھا۔ میں نے موصوف سے گزارش کی کہ مجھے فیضیاب کیجیے۔ وقت مقرر ہو گیا۔ موصوف اختلاج کی بیماری میں مبتلا تھے۔ دوپہر کی سخت گرمی میں وقت دیا تھا۔ میں جاتا، عبارت پڑھتا، وہ مطلب بتا دیتے، واپس چلا آتا۔ 2-3 روز اسی طرح گزرے۔ سینئر طلباء نے موصوف سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ ان لوگوں نے مدرسے میں آ کر آپ کے قول کی خوب اشاعت کی۔ میں نے باقاعدہ مطالعہ کیا، شرح و حواشی سبھی پر نظر کی اور موصوف کے پاس گیا، عبارت پڑھی اور خود ہی مطلب بیان کیا اور کہا اس کے علاوہ آپ کچھ فرمائیں۔ موصوف نے کچھ کہا۔ حواشی و شرح میں جو اعتراضات تھے میں نے وارد کیے، وہ زیادہ تیار نہ تھے۔ جواب دیا۔ میں نے کافی تیاری کی تھی، پھر اعتراض کیا، انہوں نے سرسری جواب دیا۔ میں نے پھر اعتراض کیا، ان کو اختلاج ہو گیا۔ میرے اوپر کتاب پھینک ماری اور اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں فرمایا تم نے بار بار میرے جواب کو کاٹا، مجھے اختلاج ہو گیا۔ مطبوعہ سرفراز، لکھنؤ، 25 اپریل اور 2 مئی سن 1973 عیسوی۔